اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی برا بن عازب سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشترکہ صحابی، جلیل القدر صحابی، مورد اعتماد صحابی برا بن عازب۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد مدینہ میں نوجوانی کے عالم میں مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد بزرگوار بھی اسی زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ کم سنی کے عالم میں اسلام لانے کی وجہ سے یہ جنگ بدر اور جنگ احد میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن اس کے علاوہ متعدد غزوات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ متعدد احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نقل کیا، اور واقعہ غدیر کو جہاں متعدد اصحاب نے نقل کیا، انہی اصحاب میں ایک برا بن عازب تھے جنہوں نے یہ عظیم تاریخی واقعے کو ہمارے لیے نقل کیا ہے۔ یہ برا بن عازب وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد انصار اور مہاجرین کے سقیفہ میں اجتماع سے متعلق فوراً آ کر بنی ہاشم کو اطلاع دی کہ اصحاب وہاں پر جمع ہو چکے ہیں۔ کون بنی ہاشم؟ جو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آخری رسومات کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ کچھ اصحاب مسجد میں اجتماع کر کے بیٹھے تھے، ان کے پاس بھی گئے اور انہیں بھی جا کر انہوں نے اس ماجرا کی خبر دی۔ جو اصحاب اس زمانے میں خلافت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، کہ جن میں سلمان، ابوذر، حذیفہ وغیرہ شامل تھے، یہ ان کے ساتھ جا کر شریک ہوئے اور اس گفتگو میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ یعقوبی اپنی کتاب تاریخ یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 میں اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ یہ برا بن عازب نے واقعہ غدیر کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا اور یہ جانتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین مقرر کیا ہے، لہٰذا برا بن عازب نے پہلے خلیفہ کی کہ جن کی خلافت کی بنا سقیفہ میں رکھی گئی تھی ان کی بیعت نہیں کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام سے متعلق بہت خدمات انجام دی، متعدد جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا۔ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے خاص اصحاب میں چونکہ شامل تھے، لہٰذا مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ایک روز برا بن عازب سے کہتے ہیں کہ اے برا، تم نے دین کو کیسا پایا ہے؟ تو یہ برا کہتے ہیں کہ یا مولا، میں آپ کی خدمت میں آنے سے پہلے دین کو نہیں جانتا تھا، اسلامی تعلیمات کو سبق شمار کرتا تھا، اسلامی تعلیمات پہ درست انداز میں کاربند نہیں تھا، زیادہ خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت انجام نہیں دیا کرتا تھا، لیکن آپ کی خدمت میں آنے سے اور آپ سے اسلام سیکھنے کی بدولت مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اب میں باقاعدہ اسلامی تعلیمات کی قدر و قیمت کو جانتا ہوں اور عبادت کی اس لذت کو محسوس کرتا ہوں۔ برا بن عازب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء کے دور حکومت میں مولا الموحدین کے ہم رکاب رہے اور باقاعدہ جنگ جمل، صفین اور نہروان میں انہوں نے حصہ لیا ہے۔ خطیب بغدادی اپنی کتاب تاریخ بغداد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پہ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں کہ مولا الموحدین امیر المومنین نے برا بن عازب کو اپنا نمائندہ قرار دیا کہ جاؤ جا کر خوارج سے گفتگو کرو اور ان خوارج کو واپس لشکر اسلام کی طرف لے کر آؤ، انہیں توبہ کی طرف ترغیب دلاؤ۔ یہ برا بن عازب وہ صحابی ہیں۔ لیکن شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ ان سے متعلق یہ لکھتے ہیں کہ برا بن عازب سے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے یہ کہا کہ عنقریب میرا ایک بیٹا شہید کر دیا جائے گا، اور اے برا، تم اس کی مدد کے لیے اور اس کی نصرت کے لیے نہیں پہنچو گے۔ یہ واقعہ جب رونما ہوا کربلا کے اندر تو برا اس وقت کوفہ کے اندر مقیم تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں جب اس ماجرا کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے اس عمل سے اور حضرت سید الشہداء کی عدم نصرت پر استغفار کیا، توبہ کی اور اپنے اس فعل پر نادم رہے اور پشیمان رہے۔ اس واقعے سے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ برا بن عازب کی وفات
حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت وسنا کی شہادت کے بعد رونما ہوئی، لیکن یہاں پر سید محسن امیل صاحب آیان شیعہ اس مطلب کو برا بن عازب کے حالات زندگی نقل کرنے کے بعد اور جرح و تعدیل کرنے کے بعد اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ برا پر حقیقت مشتبہ تھی، اور اس حقیقت کے اشتباہ کی وجہ سے وہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ آلاف و تحیت وسنا کی خدمت میں شرف یاب نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے اپنے اس عمل کی توبہ کی اور اس سے استغفار کیا۔ لیکن نتیجہ جو نکالتے ہیں سید محسن امین، وہ یہ نکالتے ہیں کہ برا ایک درست کار انسان تھے، ایک درست انسان تھے، ایک سچے انسان تھے۔ اگر حقیقت ان پہ مشتبہ نہ ہوتی تو یہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وسنا کے ساتھ شریک ہوتے۔ اسی برا بن عازب سے حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ایک تسبیح بھی ذکر ہے کہ جسے مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اور آپ اسے مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی رکھی ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔